صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد علیہ السلام السلام علی الحسین علیہ السلام و اجداد الحسین علیہ السلام و اب الحسین علیہ السلام و ام الحسین علیہ السلام و اخوات الحسین علیہ السلام و اختین الحسین علیہ السلام و ازواج الحسین علیہ السلام و اولاد الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام فی الآخرات شفاعت الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه فهو في الآخرات من الخاسرین بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مالک ہماری حاج کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج کے ذکر پاک کے صدقہ میں اس مجلس اعزاز کے جو بانیاں دنیا سے چلے گی بالخصوص حاجی الیاس صاحب بڑا کمی محسوس ہو رہی، جناب بھائی الطاف صاحب، باقی اس خاندان کے جو چلے گئے مالک سب کے درجات بلند فرمائے۔ جو آپ دعائیں لے کے آئے ہیں اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرا بیٹا سفیر عباس پریشانی میں مبتلا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے گناہ قید کا واسطہ اس بچے کی قید کے رہائی سے نیک اسباب پیدا فرما، اس خاندان کی مدد فرما، مالک حق کا فیصلہ فرما، تو مسبب الاسباب ہے، جگہ ہماری کوششیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے تیرے اسباب شروع ہو جاتے ہیں، نیک اسباب پیدا فرما۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز بلند پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے مرحومین رشتہ داروں کو ذہن میں رکھیں، ان کو بھی شامل فرمائیں، اور جو مومن جن کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ان کو بھی شامل فرمائیں۔ ایک صلوات ان کی بخشش کے لیے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی مسلمان بھائیو، اللہ قرآن پاک میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تم میں سے جو بھی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا میں اللہ اس کی بندگی قبول نہیں کروں گا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَاتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ بندہ عبادتیں لے کے جائے گا لیکن جب دیکھے گا دامن بالکل خالی ہے۔ مولا قبول فرمائے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس وقت دنیا میں 7 مذہب کے بندے زندگی گزار رہے ہیں، عیسائیت، یہودیت، ہندو، سکھ، بدھ مت، جین مت اور مسلمان۔ میں گزارش کروں کہ جب مذہب ساتھ ہے تو کسی نے عیسائیت کو قبول کیا، کسی نے یہودیت کو قبول کیا، کسی نے ہندوازم کو قبول کیا، کسی نے سکھ ازم کو قبول کیا، کوئی مسلمان بنا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے بندے اسلام کی طرف کیوں نہیں آئے؟ متوجہ ہیں جناب والا یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ تقریر ہے اور تھوڑی مشکل تو نہیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں مشکل نہیں، بڑی آسان آج کی بحث ہے۔ بنیادی طور پہ جو سکھ ہیں وہ
اپنا رہنما پیشوا مانتے ہیں بابا گرو نانک کو، جو ہندو ہیں وہ رام کو مانتے ہیں، جو بدھ مت ہیں وہ مہاتما بدھ کو مانتے ہیں، جو جین مت ہیں وہ جین مت کو مانتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اپنا رہنما مانتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ حسنین کے نانا محمد عربی کو اپنا رہنما بھی مانتے ہیں اور پیشوا بھی مانتے ہیں۔ لو جی توجہ، سوال ہے یہ جو بیلے سے نکل دیئے، بندہ سوچتا ہے راستے نکل جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ انسان اپنی عقل کے مطابق جس کو کائنات سے افضل مانتا ہے، بہتر مانتا ہے، اچھا مانتا ہے، اس کا مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ مالک تو السلام ایتھے بھی دیکھ لو، وہ کوئی بندہ پی ٹی آئی دا، کوئی بندہ پیپلز پارٹی کا، کوئی بندہ نون لیگ کا، جس کی نظر میں عمران خان ٹھیک ہے، بولو تو صحیح جناب والا، وہ اس کی پارٹی میں چلا گیا، جس کی نظر میں دوسرے ٹھیک ہے وہ ان کی پارٹی میں چلا گیا۔ سکھوں نے گرو نانک کو سب سے اچھا سمجھا، اس کو مان لیا، بولو جناب۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو سب سے افضل سمجھا، اس کو مان لیا۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو افضل سمجھا، اس کو مان لیا۔ ہندو نے رام کو سمجھا، اس کو افضل مان لیا۔ لو جی توجہ جی، یہ جنہوں نے افضل مانا ہے نا، اپنی سوچ کے مطابق مانا ہے، دلیل ان کے پاس نہیں۔ لو جی ہن مجلس دا پہلا جملہ ہے، واحد اسلام اور مسلمان ایسے ہیں، ہم نے جو حسنین کے نانا کو افضل مانا ہے، ہمارے پاس دلیل ہے کہ واحد حسنین کا نانا اتنا بلندی پر تھے، عرش نیچے تھا، محمد کی جوتی اوپر تھی۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے، مولا تھاڑیاں توفیقات ارزافہ فرمائے، زندہ بادش حیدریہ، مالک تو انہوں سلامت رکھے، مولا تھاڑیاں توفیقات ارزافہ فرمائے، آسان جی مجلس، میرا بادشاہ سلامت رکھے۔ یعنی اس کو افضل مانے۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے بار بار کہا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اللہ عظیم عرش کا رب ہے، اور عرش نیچے کے اکثر ہم کہتے ہیں اور پڑھا بھی جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی معراج کرنے گئے تھے عرش پر، حالانکہ ہمارا شیعہ علماء کہتے ہیں کہ محمد معراج کرنے نہیں گئے تھے، اللہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ میرا دل کرتا ہے تیری نالین کا تلوہ عرش سے لگے، عرش کی معراج ہو جائے۔ اللہ اکبر، بولے عرش نام ہے، مالک تو انہوں سلامت رکھے، مولا تو انہوں زیادہ دے، مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے، صبح صبح دا وقت آسان جی تقریر، مولا تو انہوں سلامت رکھے۔ لو جی توجہ، ہون تسی ویکھنا ہے معراج بلندی، بابا جی مصطفیٰ کی نالین کا تلوہ، کملی والے دا قدم نہیں، بندیاں ایتھے جتی دی فوٹو لائی ہے، اور کرمالیہ ایتھے جتی نہ لائے، ایتھے محمد نو واڑ، بولو تو صحیح یار گو رہے، مہربانی کرنا لگا، فوٹو لا لئے کمال، چلو مالک خیر فرمائے جی۔ مصطفیٰ کی نالین کا تلوہ بابا جی عرش پہ لگا، اور سنی شیعہ وہابی دیوبندی سب کہتے ہیں کہ عرش سب سے بلند ہے، عرش سے کوئی چیز بلند نہیں، کیوں؟ عرش پہ محمد کی نالین کا تلوہ لگا ہے۔ اگر میں جملہ سمجھا لیا تو صدا پیر اس جملے دے مجلس چھڑ بھی دیاں تو پھر مکمل ہے، ورنہ بعد آ رہے ہیں تو انتظار ہے۔ یعنی سب نے کہا کہ عرش بلند اس لیے ہے، اس پہ محمد کی نالین کا تلوہ لگا کہ یار حد ہو گئی ہے، زید پھر زید برائے زید ہے، پی ٹی آئی دا بندہ، نون لیگ دا بندہ راتی 8 بجے صغیر شاہ جی ٹی وی تے بہندے نے، 9 بجے ٹائم مک جاندہ ہے، وہ اپنی گال تے کھلوتے ہیں تو وہ اپنی گال تے کھلوتے ہیں، کہ انہوں نے اپنا وہ آندہ اسی سچے ہیں، وہ آندہ یعنی زید برائے زید ہے، محالفت برائے محالفت ہے۔ بندے نے عقل نو استعمال نہیں کیتا، یار اللہ نے تجھے عقل دی ہے، قیامت والے دن سوال ہوگا، اوکھے اوکھے سوال کر لینی، تیرے کو سوکھا سوال نہیں پہ نکلدا۔ محمد کی نالین کا تلوہ
لگا کہ عرش پہ، اور عرش بلند ہے، پھر عرش جیسا کوئی نہیں، پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا محمد کی نلین کا تلوہ عرش پہ لگے تو عرش جیسا کوئی نہیں، وہ بندے تلاش کر جن کے قدم محمد کے دوست پہ لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مولا تھوڑی حیدری شاہ مالک تو سلامت، مالک تو سلامت، مالک تو توفیقات اضافہ فرمائے، میرا بادشاہ تو زیادہ تھا فرمائے۔ سمجھ ٹھیک آ رہی جناب؟ کوئی آسان ہے، مشکل تقریر آج دن ہے، لو اس توجہ کویا کہ یہ او جناب دسنا چاہ رہے ہیں جنہوں سات مذہب، سات مذہب ہے، سات تقریر بنانی، تقریر کرنی پھر بڑا اوکھا جائے کام میں، او دے واسطے محنت سارا سلسلہ ہے، تو چلو مالک خیر فرمان بندہ کردہ ہے۔ اگے آ جاؤ ہاں تھوڑے دو دو قدم، اگے ساری جگہ خالی آ جاؤ، میں دو دو قدم اپنی جگہ تو کی ہے وہ نا ڈار صاحب تسی اگے بہ کے سنیا کرو، اچھے بچے سننے والے بندے ہو، تے عمران نو اپنے تو پیچھے بال سڑ دے ہو، ہاتھ بلند کر کے حیدری یا مالک تو سلامت رکھے۔ لو جی توجہ، ایک میں گزارش کراں، لڑائی جھگڑا اس گالوں تھوڑا توجہ نہ سننے، لڑائی جھگڑا پریشانی علی ولی اللہ کی نہیں، بولو یار توجہ ہے کہ نہیں جی، لڑائی جھگڑا علی ولی اللہ کا نہیں، مولوی آگ سڑیا بھی شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو ساتھ نہیں، لڑائی جھگڑا علی ولی اللہ کا نہیں، لڑائی جھگڑا محمد الرسول اللہ کا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے جناب، مہربانی فرماؤ نا شانی جی، میں گزارش کروں ہم نے علی کو محمد کے بعد مانے، توجہ ہے بولو یار، یعنی ہم نے علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد پڑھا ہے، یعنی مصطفیٰ منیب ہیں، علی محمد کے نائب ہیں، توجہ ہے مہربانی فرمانا، لو نہیں توجہ حیدریہ یا علی علیہ السلام۔ میں بالکل کھلی چھٹی دینے والا خطیب ہوں اور آپ بات کو جانتے ہیں، ہم نے حسنین کے نانا کو مانا ہے، تو آڈے جو اگر کوئی بندہ بیٹھی ہے تو گواہی ہو جائے گی، ورنہ سارا کا سلسلہ ہے۔ کپڑے باواری سوائیں دینے کپڑے، بندہ مہنگا سوٹ لے کے درزی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سیم دے، اور کوشش کرنا کہ وہ جو دھاگا ہے نا نلکی اس کا رنگ ملے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے جناب، چلو میں تے اس بوئے تے آمن تک تے پھر تو آڈے سامنے الوی بنن تک بڑے پینڈے کیتے نے، اوہو بڑے پینڈے کیتے نے، پتہ نہیں بطول دے پتر نے رنگ لانے آن، انہیں ساریاں سوراخاں بچوں گزارے ہیں، انہیں آکھیا بھی آتے پھر ٹھیک ہے میں سارے کیتے نے، مولا تو آپ سلامت رکھے۔ وہ درزی کے پاس پھر بندے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جیڑی جیڑی لانی ہے میرا 5000 دا سوٹ ہے وہ نلکی مجھے دے، تو بندہ نلکی رکھتا ہے، ابھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اگر تو آڑے کوئی درزی بیٹھے ہے تو ورنہ پھر مینوں علی رضا دا پتہ ہے، درزی پھر بڑے سیانے ہوندے نے، گاہک جان لگدا ہوندے نے بھائی ساڈے تے اطمینان کرو، اسی ٹھیک ہاں ساڈا کام ہے سانوں پتہ ہے اسی کر لواں گے۔ وہ پھر کی کردے نے جیڑی نلکی تھوڑی پھکی ہوئے نا وہ تے مشین دا تیل لا کے تے رنگ رلا چھڑ دے نے، بولو تو صحیح یار کو، بولو یار میری ہمت ہے اے میں تو انہوں چونکہ میں دے جو گزرے ہیں تو میرے استاد میرے کو میں قرآن دے رہے ہیں تو میں نے پھر پتہ ہے وہ وقتی طور تے جس ویلے رنگ کتے نلکی دے تیل لگے رل گیا ہے، بندہ سوٹ لے کے جاندہ ہے، ڈار صاحب پہلی تو آئی بندہ سوٹ پاندہ ہے تو رنگ جڑا بالکل وہ پھکا وکھرے ہو جاندہ ہے، بولو تو صحیح نہ یار، اور بندہ پھر کمیز لے کے اپنے کپڑے لے کے درزی دے کول جناب تساں 1200 منگیا ہے تو میں 1200 دیتا ہے، تساں 1500 منگیا ہے میں نے 1500 دیا ہے، آپ نے دھاگا کیسا لگا دیا ہے، دھاگے کا رنگ کپڑے سے میچ نہیں ہو رہا، شیعہ نو ایک وری کافر آخ پھر تیری مرضی ہے، شیعوں کے ساتھ تعلق ختم کر پھر تیری مرضی ہے، شیعوں کے جنازے چھوڑ پھر تیری مرضی ہے، دلیل تیرے پاس نہیں، وہ تیرے 2000 5000 کے سوٹ کو دھاگا نہ ملے تو پھر تو سوٹ واپس کر رہتا ہے، تو محمد کے بعد وہ بندہ بتانا جس کا اندر بھی یہ محمد سے ملتا ہو، ہائے ہائے اللہ اکبر، غور ہے توجہ ہے، ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری یا وہ بندہ لے
آسان سے، جس کا اندر بھی محمد سے ملتا ہو، جس کا باہر بھی محمد سے ملتا ہو۔ نہیں تو جاؤ، تاریخ سب کے سامنے ہے، ہم نے خلیفہ تو بلا فصل ایسے نہیں پڑھا، تاریخ بتاتی ہے، واقعات آپ کا سنا ہوا ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، نبی کے ممبر کے 4 زینے تھے، انہوں نے آ کے ممبر کے پاس کھڑا ہو کے غور سے دیکھا، پھر کہتے ہیں کہ 4تھے زینے پہ محمد بیٹھا کرتے تھے، اپنے دل سے کہتے ہیں بن گیا ہے تو محمد جیسا تو نہیں؟ کیڑا بندہ میرے نہ بھول جا پہ جناب مہربانی فرماؤ۔ وہ انہوں نے ایک زینہ چھوڑا، چونکہ میں زینے نہیں سنانے، میں نے جناب انہوں نے نتیجہ دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں انہوں نے آ کے پہلا زینہ کہا محمد بیٹھتے تھے، کہا میں محمد جیسا نہیں۔ دوسرا زینہ حضرت ابو بکر بیٹھے، کہتے مجھ جیسا نہیں۔ انہوں نے 2 چھوڑے، وہ تیسرے پہ بیٹھے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ آئے، انہوں نے آ کے پہلا بھی چھوڑا کہ میں محمد جیسا نہیں، تسی توجہ نہیں فرمائی جناب۔ دوسرا چھوڑا کہ میں ان جیسا نہیں۔ وہ 4تھے پہ بیٹھے، سینے پر ہو گئے تھے۔ جب میرے مولا علی آئے ہیں نا اب ممبر پہ بیٹھنے کے لیے، تو کچھ بندے خلافت دیکھنے آئے تھے اور کچھ بندے علی دیکھنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اللہ 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 اکبر۔ اہل سنت بندہ بیٹھے ہیں، ہائے دھری آج جی اہل سنت بندہ اگر بیٹھے ہیں تو میری گال نو سنے، یہ دیتے غور فرمائے، پریشانی جھگڑا نہیں۔ یار اگر علی کے علاوہ کوئی بلا فصل مدینے میں مسجد نبوی میں نظر آئے تو اسی منن والے بندے ہاں، جتھے اساں سلیمان فارسی نو محمد دے آکھن تے منا اہل بیت مان لیا ہے۔ ہائے ٹھیک ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں جی۔ پہلے خلیفہ آئے تھے، اپنا لباس پہن کے آئے تھے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ دوسرے خلیفہ آئے تھے، اپنا لباس پہن کے آئے تھے۔ تیسرے خلیفہ آئے تھے، اپنا لباس گھر سے پہن کے آئے تھے۔ اب جب علی چلے گئے نا ممبر پہ بیٹھنے کے لیے، تو تاریخ نے لکھا علی نے امامہ محمد کا پہنا۔ اللہ اکبر۔ علی نے قمیض محمد کی پہنی، علی نے ابھا محمد کی رکھی، علی نے انگوٹھی محمد کی پہنی، علی نے نالین محمد کی پہنی، علی نے عصا محمد کا پکڑا۔ بندے بیٹھے ہوئے تھے اور علی مسجد میں آگے۔ اب کچھ بندے خیال میں تھے نا علی آج ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گا، ہائے ہائے ہائے، یعنی زینے تو پر ہو چکے تھے، علی کہاں بیٹھیں گے؟ علی ممبر کے پاس رک کے ایک دفعہ ممبر کو دیکھا، پھر علی نے بندوں کو دیکھا، علی نے بندوں کے دل پڑھ کے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا۔ کیڑا بندہ بول سکتا ہے جی دے ہاتھ تھوڑ سکتے ہیں اٹھن جناب؟ میرے مولا علی نے دوسرے پہ قدم رکھا ہے دھری۔ توجہ ہے، یعنی میں جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کچھ بندے آئے تھے علی کو دیکھنے کہ علی کہاں بیٹھیں گے، کچھ آئے تھے علی کو مبارک دینے، میرے پاس وقت نہیں، میں نے سفر کسی اور طرف کرنا ہے۔ علی جب رک کے ممبر کے پاس، علی نے پہلے سینے پہ قدم رکھا، علی نے دوسرے پہ قدم رکھا، علی نے تیسرے پہ قدم رکھا۔ سائیں یاسر داد دے سکتا ہے، تسی کیوں نہیں؟ تینوں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، مالا سلامت رکھے، یعنی تینوں زینوں کو علی نے اپنے قدموں کے نیچے رکھا۔ پھر رک کے مجمع کو دیکھا، جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے نا علی وہاں بیٹھ گئے، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ہاتھوں میں ڈال کے علی کہتے ہیں الحمدللہ الذی قد رجع الحق الی اخلیہ، اللہ تیری حمد ہے، آج تو نے حق کو حق تک پہنچا دیا ہے۔ مالک سلامت رکھ، مولا سلامت رکھ۔ ہائے حضری شاہ علی علیہ السلام، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے بات عرض کرنا ہے اور یقیناً آپ کی توجہ ہے، میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے علی ولی اللہ کلمہ میں علی کی وجہ سے نہیں پڑھا، بولو تو صحیح حضور بات، ہم نے علی ولی اللہ محمد کی وجہ سے پڑھا ہے۔ نہیں توجہ، آؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پٹڑی لائن سے آپ کے ذہنوں میں بھی باتیں نہیں ہوتی جو شیعت کے خلاف بندے پراپوگنڈا کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ
اس چھوٹے بچے کو، آؤ جی بسم اللہ السلام، چھوٹے بچے کو نا مولوی پٹڑی سے اتارتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں بیٹے بتا پوری کائنات کا بڑا کون ہے؟ بچہ کہتا ہے اللہ. پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ آکھو اللہ. مہیلے سے دا نہ ہے بندیاں دے پیڑ پلے پوے یہ مہیلے سے. پوری کائنات کو دینے والا کون ہے؟ اللہ. ایتھو تک لے آ کے آگے نیچا سٹیپ. بچے بتاؤ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ ادو اوڑی آکھو تو ہمیں اللہ ہی دیتا ہے. اللہ جی بالکل دیتا اللہ ہے. موت کون؟ اللہ. زندگی کون؟ اللہ. بیٹا کون؟ اللہ. اچھا گھر کون دیتا ہے؟ اللہ. یہاں تک بچے کو لے آتے ہیں نا. اب کہتے ہیں بیٹے بتاؤ جب سب کچھ اللہ دیتا ہے پھر کہتے ہیں بچے بتاؤ زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. بیٹے کس کے ہاتھ میں؟ نفع کس کے ہاتھ میں؟ نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اب توجہ. کہتے ہیں بیٹے بتاؤ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ جو فرقہ یا علی مدد کہتا ہے، بولو تو صحیح یار، غور ہے توجہ فرما رہے ہو نا. یہ جو بندے یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یہ جو بندے یا حسین مدد کہتے ہیں، دیکھ لو یہ تو اللہ کے شریک بنا رہے ہیں نا. ہاں بچہ کہتا ہے واقعاً شیعہ مشرک ہیں. جب زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اور شیعہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، شیعہ تو کہتے ہیں یا علی مدد، شیعہ تو کہتے ہیں یا حسین مدد. اب بندہ شیعوں کو مشرک سمجھنا شروع کر دیتا ہے. مولوی تو نے آدھی بات کی ہے نا. بچے کو قرآن تو سمجھانا جس طرح میں نے پورے 5 منٹ ہمت کر کے اپنے مجمع کو ایک ایک بات سمجھائی ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں رزق اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مولوی ایک دفعہ اپنے بچوں کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا اللہ کا وہ ہاتھ کون سا ہے. جڑے بندے نے میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ مولا تھانوں سلامت رکھے. مولا تھوڑیاں توفیقات تے مجلس یاد رکھن والی دھار صاحب. اللہ کا وہ ہاتھ کون سا ہے؟ توجہ ہے جی؟ وہ اللہ کا ہاتھ کون سا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا. لو جی قرآن پڑھ دیئے. اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. مصطفیٰ یہ جو بندے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، یہ تیری نہیں کر رہے، اللہ کی کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا جناب بھلا. ید اللہ کے فوق ایدیہم. صحابی میرے نبی کی بیعت کر رہے تھے. صحابی کا ہاتھ نیچے تھا، زہرا کے بابا کا ہاتھ اوپر تھا. اگر آپ سمجھیں تو پھر توجہ فرمائیں. شاید صحابی بیعت کر رہے تھے مصطفیٰ کی. صحابی کا ہاتھ تھا نیچے، اوپر ہاتھ تھا محمد کا، حسن حسین کے نانا کا. اللہ کو کہنا چاہیے تھا بھی نیچے والا ہاتھ تمہارا، اوپر والا محمد کا. اللہ کہتا ہے نہیں، نیچے والا تمہارا، اوپر والا میرا. اوئے ہوئے بولو یار، قرآن پڑھ رہے ہیں تمہارے سامنے جناب میں. اللہ کہہ رہا ہے نیچے والا صحابیوں تمہارا، اوپر والا ہے محمد کا لیکن میرا ہے. اب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نا کہ محمد کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو پھر یاد رکھنا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہاتھ محمد کا ہے. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہاتھ محمد کا ہے. اب مولوی تیرے بچنے کا چارہ ہی کوئی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے محمد کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. تو پھر مان جانا جو غدیر پہ اعلان ہوا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. محمد نے ہاتھ نہیں پکڑا تھا، اللہ نے پکڑ رکھا تھا. میرا معلوم کون سلامت رکھا ہے دھری. اللہ اکبر. رسول اللہ
ہے دھری یار توجہ مالک سلام بتاؤ نتیجہ دیئے اور نتیجہ تو اڈے یاد رکھنے والے غدیر اشیاء ممبر ہے غدیر کا جکھاں بڑی بڑی دور تک نا جملے تے میں نے کھلو کے بندیاں داد دے شڑی ممبر ایک تھا مولا دو تھے اللہ اکبر محمد مولا نے علی مولا ہائے ہائے غور ہے محمد مولا نے علی مولا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہا من کن تو مولا کو فہازا علی جن مولا مجھے یہ بات ہی عرض نہیں کرنا جب یہ اعلان نبی نے کر دیا تو اب یہ میں چونکہ اہل سنت بھائیوں سے زیادہ باتیں کرتا ہوں اہل سنت بھائیوں کی 15 سے زیادہ تفسیریں جو میں نے گھر میں رکھی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے جب نبی نے اعلان کر دیا فلاکیاؤ عمرو حضرت عمر آگے بڑھے فقالا بخن بخن لاکا یبنا ابو طالب اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو اصبحتا مولا یا آج سے تو میرا مولا ہے میں نتیجے دے کر بڑے رام نہ نتیجہ لے لو اے ابو طالب کے بیٹے گال نو یاد کرو ویڈیو چ ہو رہی ہے کیمرے چ ہو رہی ہے ذرا گال نو یاد کرو حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو آج تو میرا مولا بن گیا ہے وہ مولا کل مومنن اور ہر مومن کا مولا بن گیا ہے وہ مومنتن اور ہر مومنہ عورت کا مولا بن گیا ہے یار ہمارا قصور کیا ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ غدیر کے بعد علی ہر مرد کا مولا بولو یار ہر مومنہ عورت کا مولا اب ہمیں کیسے پتا چلے مومن تو وہ ہوگا نا جو علی کو مولا مانے گا اللہ اکبر اب مومنہ عورت وہ ہوگی جو علی کو مولا مانے گی مومن تب بنے گا جب علی کو مولا مانے گا مومنہ تب بنے گی جب علی کو مولا مانے گی بندہ میرے سامنے آ گیا مجھے کیسے پتا چلے گا علی کو مولا مانتا ہے یا نہیں مانتا یا پتا چلے گا اس کا کلمہ سن کے یا پتا چلے گا اس کی اذان سن کے ہائے ہائے بولو یار یا پتا چلے گا کلمہ سن کے یا پتا چلے گا اذان سن کے ہم شیعوں نے کلمے میں بھی کہا علی جن ولی اللہ اذان میں بھی کہا علی جن ولی اللہ تاکہ زمانے کو پتا چلے حضرت عمر کے فرمان کے مطابق ہم کل بھی مومن تھے ہم آج بھی مومن ہیں نتیجہ مالک سلامت رکھے ہائے دری یا میرا مالک تو سلامت رکھے نتیجہ لو توجہ جیڑی مجلس میں پڑھنی میں پڑھ لی بس کافی ہو گیا مڑ اگلی تو سب پڑھنی علی مولا کے مولا ہونے کا اعلان کس نے کروایا ہے سارے نہیں بولے آنکھو یار کڈا سونا نا اللہ 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 اعلان کنے کروایا بولو سارے بولو اعلان کیا کس نے تھوڑے بندے بول دیو پچھلے 3-4 ساڑھے پیر بیٹھے نے سارے بول رہے ہیں تو انہوں سمجھ بھی ہے بلائی دا تائیں تو انہوں یاد ہو رہے تھے اعلان کروانے والی ذات بولو ٹھیک اعلان کرنے والی ذات مصطفیٰ کی جس کا اعلان ہوا ہے علی تو کلمہ سدھا کر لو اعلان کروانے والا لا الہ الا اللہ کیڑے بندے نے میری گھال دی سمجھ آ رہی ہے یار اعلان کرنے والا محمد الرسول اللہ اور جس کا اعلان کیا وہ کل بھی علی ولی اللہ نتیجہ تو انہوں میں جدہ دینے ہیں تو انہوں سواد آ جانے ایک کمال ہے ان پھر ذرا ایک وری ترتیب نو سدھیا کریے اعلان کروانے والا اللہ اعلان کرنے والے محمد ٹھیک ہے جی مبارک دینے والے حضرت عمر نال ہو کیڑا یار مسئلہ کچھ نہیں ہو جاندہ میں ممبر کے سامنے لے رہے ہیں تو کیوں کچھ نہیں بڑی ادب نہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اعلان کروانے والا اللہ اعلان کرنے والے مبارک دینے والے ساڈا وچ قصور کیڑا ہے
واہ بھائی واہ، جڑے بندے سمجھ گئے یار مہربانی فرماؤ، توجہ 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 توجہ۔ بابا جی سفر ہی اس طرح دا ہے۔ میں پیٹرول پوان گیا پیٹرول پمپ تے، شام نو پوا کے آیا تو 150 دا لیٹر۔ دکھ لگے دا جڑا بندہ گرمی جایا تو گال نو سمجھ کے نہیں جا رہا، ادوں زندہ گال پھر میں کیڑی کر سکنا۔ شام نو میرے پیر شبیر شاہ بادشاہ مالک پترا زندگی کرے بافضال شاہ جی تیل پوایا 150 لیٹر۔ سویرے سویرے میں آخیا مائلس تے جانا پوا لو بھی راہ چ نہیں ٹائم لگتا، وہ 180۔ وہ جوں میں 180 ویکھیا میں لتھا تھلے، وہ جڑا بچہ پیٹرول پا رہا سی میں وہ گریبان پھڑیا، میں انہوں مارنا شروع کر دیتا۔ بندے کٹھے ہو گئے، میں کہا یار صاحب لو میں مولوی ہاں، نیاز میں نہیں مکاندا، میری واری بندے کردے بھی ہیں جنہیں تو میں وہ تو راضی ہاں، انصاف قوم نو کرنا چاہیے، باقی چلو ٹھیک ہے۔ میں کہا راتی میں 150 دا پوایا ہے، ہوں 180 تے پہنچے ہے، میں 30 کتھوں پورے کرنے نے۔ وہ بندے کٹھے نے کہا مولوی صاحب مہربانی کرو، اس بچے دا کوئی قصور نہیں۔ بولو تو سیڑے بندے جاگ دیے بھائی یار توجہ ہے جے، اے جڑا بچہ بچارہ اینج کر کے انہیں تاڑے رکھیا نوزل تے انہیں بٹن دبانا ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ اگر جناب نو ایڈا غصہ چڑھے ہے نا تو جا کے مہربانی کرو جڑا پیٹرولیم دا وزیر ہے جن نے اعلان کیتا ہے، بولو تو صحیح یار غور ہے جے، کیڑا بندہ میرے نہ بول دا بولو نا یار، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بیٹھو جی چلو محمد جی، تقریر تو میں ساری زبانیں یاد ہوگی، میرے بزرگوار بیٹھن میں تو نتیجہ دیا ہوں۔ تسی شیعہ مولوی نو سائڈ تے کرو، میرے بزرگ بنو، میرے بھرا بنو، چھوٹے میرے بیٹے بنو، ہے آرام نہ بیٹھ بٹھاؤ بزرگان، آرام نہ بیٹھو، آرام نہ خیر جتھے سوکھے بیٹھ سک ایس زندگی دے حصے وچ آ جانا ہی کافی ہوتا ہے، آ جانا کافی، گرمی ہے بیٹھنے، آؤ بسم اللہ، آؤ آرام نہ پکڑ کے بٹھاؤ۔ تسی سارے صلوات پڑھو پاکاں دی پاک ذات صلی محمد و آلہ محمد۔ ایک اور صلوات پڑھو پاکا دی پاک ذات، اللہ صلی اللہ محمد محمد، ٹھیک ہے؟ سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری، تھکاوٹ لانی ہے، دوجا نعرہ حیدری، تریجا حیدری، چوتھا حیدری، پنجواں حیدری۔ لو جی توجہ، مالک نتیجہ دیئے، میرے بزرگوار بہ گئے، ہوں تسی ادھر ویکھو جی، پکھے نو چھڈو، او بزرگ تسی ادھر ویکھو، مہربانی فرماؤ، تسی مولوی کا رکھو سائڈ تے۔ یہ جڑا میں گڈی چوں نکل کے پیٹرول پانے والے بچے دا گریبان پھڑیا ہے، میں ٹھیک کیتا ہے؟ تھوڑے جے بولے ہو، میں کہا مولوی سائڈ دے رکھو، انصاف کریے، ٹھیک ہے، ٹھیک کیتا ہے۔ یعنی بچے دا قصور ہی کوئی نہیں، بچے دا اختیار کوئی نہیں، بندیاں آکھیں مولوی صاحب مہربانی فرماؤ، اگر تساں لڑنا ہی لڑنا ہے تو انہوں جوش چڑھے ہے، گجر پونا اتے آ گیا تو مہربانی کرو جا کے جڑا وزیر ہے وہ دے نال کرو، یا وزیر خزانہ جن نے مذاکرات کیتے ہیں وہ دے نال کرو، تو یا جڑا وزیر اعظم ہے جن نے اعلان کروایا ہے، ہائے ہائے بولو یار توجہ ہے، اس بچے نال نہ لڑو، اس بچے دا کوئی قصور نہیں۔ اگر لڑائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، اس وزیر سے کرو جس نے اعلان کیا ہے، اس وزیر اعظم سے لڑو جس نے اعلان کروایا ہے۔ بچہ بے قصور ہے، بندہ سنی اٹھتا ہے شیعوں کو مارو، اہل حدیث اٹھتے ہیں شیعوں کو مارو، سپاہی صحابہ اٹھتی ہے شیعوں کو مارو۔ یار مہربانی فرمانا، اعلان کروانے والا اللہ، اعلان کرنے والا محمد، مبارک دینے والے حضرت عمر، ہم تو مان رکھے ہیں اگر جرت ہے یا حضرت عمر سے لڑائی کر، یا محمد سے لڑائی کر، یا اللہ سے لڑائی کر۔ توجہ ہے دھری اچھا تے منی ہے، اس منن واسطے بندے ساڑھے دشمن ہو گئے۔ ہم نے بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں علی کو مان کر، اے آئے لوگوں نے ہمارے جنازے ہماری وجہ سے نہیں چھوڑے، علی کی وجہ سے چھوڑے، اور ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے
یا علی میرا جنازہ میری وجہ سے نہیں تیری محبت کی وجہ سے چھوڑا گیا۔ نا امنت کی ہے اسی جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں ہم خود آ جاتے ہیں۔ دشمنی علی سے بھی نہیں بنتی تھی، لا الہ الا اللہ اللہ کا کلمہ، محمد الرسول اللہ نبی کا کلمہ، قرآن اللہ کی کتاب، شریعت محمد کی ہویا کہ یہ اللہ کا کلمہ بچ گیا، محمد کی رسالت بچ گئی، قرآن کی تلاوت بچ گئی، در بدر بیٹیاں علی کی رول گئی۔ اللہ باجی اہل سنت بندہ ہے جی، میں گزارش کر رہا ہوں میرے اہل سنت بھائی، بڑی مدت اس مجلس تشریف لے آمدے ہو، شکریہ۔ طارق جمیل کہتا ہے جی، طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ تم علی کو صحابہ میں ڈال لو، ٹھیک ہے پالو صحابہ، ٹھیک ہے تو اڈا جو گزارا علی نوال مان کے نہیں، صحابہ میں ڈال لو۔ سارے بندے کرو رون ہی آئے ہو، جنہیں بیٹھے ہو تو اڈے جو تماشے والا میں کوئی نظر نہیں آ رہا، سارے رون آئے ہو۔ ماما بھینا اس واسطے جڑے تماشا ویکھنا مننا وہ بھینا نال لے کے نہیں آؤں گے، وہ بیٹیاں نال لے کے نہیں جاؤں گے۔ او میں آکھاں یا ڈرائیور نو 12 بجے چھڑ جائے تھے، شام تک تھے رومن دیاں تے پتہ تو لگے دا نا 11 محرم والے دن بی بی زینب نے حسین دی لاش چھڑی کس دا۔ اللہ اکبر بابا جی آگے۔ طارق جمیل صاحب دا بڑا سونا جملہ جی، رون واسطے کافی ہوئے گا تو۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں علی کو صحابہ میں ڈال لو، سیدنا کو معافی اے بدے ہاتھ میں معاف کر دینا۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں علی نبی کے صحابہ میں سے بھی واحد مظلوم علی ہے جس کی اولاد کا قبرستان ایک جگہ نہیں۔ ایران ٹور جاؤ علی دے پتران دیاں قبراں، عراق ٹور جاؤ علی دے پتران دیاں قبراں، لبنان ٹور جاؤ علی دے پتران دیاں قبراں، مصر ٹور جاؤ علی دیاں تیاں دیاں قبراں۔ تیریاں پتران دیاں کٹھیاں بن دیاں نے، علی دیاں تیاں دیاں کٹھیاں نہیں بنیاں۔ اللہ اکبر۔ میرا دل ہے کہ تھوڑا سا نا اگاس مجلس ہے، او تھوڑا پرسا تھوڑی دیر جو ہم نے رونا ہے نا میرے حصے کا، وہ بی بی زینب کی چادر کا ماتم کر لے۔ مدینے سے قافلہ مرتضیٰ چلنے لگا تھا نا، مدینے سے بالکل قافلہ تیار ہو گیا، بیبیاں بیٹھ گئیں، قافلے کے پیچھے سے ایک مستور کے چلنے کی آواز آئی۔ حسین نے پلٹ کے دیکھا، غازی مولا کی ماں بی بی ام البنین آ رہی ہے۔ حسین جلدی سے گھوڑے سے اترے، اماں خیر، مجھے نا عباس سے بات کرنی ہے۔ میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے، جب کہا نا عباس سے بات کرنی ہے، میرے استاد پڑھا کرتے تھے عباس جیسے بہادر کے قدم ڈگمگا گئے کہ ماں نے بلایا خیر روک نہ لے۔ اللہ اکبر۔ مولا غازی جلدی سے ماں کے پاس ہے، اماں بسم اللہ حکم، اماں میں آپ سے اجازت لے کے نہیں نکلا تھا، اجازت عباس لے کے نکلے، میرا اپنا آنسو تو آڈا بھی آ جائے، لے کے نکلے ہو اجازت، اماں آپ کی مرضی سے نکلو، ہاں عباس میری مرضی سے۔ اماں کیوں بلایا؟ عباس ایک وصیت کرنی تھی،
اماں پہلے کر لیتی، رو کے بی بی کہتی ہے عباس ہو سکتا ہے تو بھول جاتا، عباس تجھے یاد نہ رہتا، میں آخر پہ کر رہی ہوں تجھے، اماں جلدی کریں، زینب محمل میں تھک گئی ہے، ہائے 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 ہو میرے اللہ، اماں زینب محمل میں تھک گئی ہے، روتے اس لیے ہیں جس بی بی کا محمل میں بیٹھنا عباس کو منظور نہیں تھا، وہ بی بی بغیر پلان کے اونٹ پہ بیٹھی تھی اور رو رو کر کہتی تھی نہ پتھر مارو علی کی بیٹی ہوں۔ کوئی بندہ شرم کر کے نہ روے، بی بی توڑا قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ کارش تے مصیبتاں نے بڑیاں بیچاریاں تے، میں نے چوڑیاں چک کے دعاواں کریا جے، بڑے ٹر گئے۔ میں تے آمدیاں سمبر نو گل آیا تے میں کہیا آج دل ٹوٹیا ہے۔ میں جدوں مجلس واسطے آیا تے بھائی الطاف نے اتھوں جا کے نا تے میں نے آکھیا تسی ساڈی اج تو آیا مولا تینوں زندگی خیر کر۔ اماں میری مرشد دادی محمل میں تھک گئی ہے، اماں جلدی وصیت کریں۔ بی بی کہتی ہیں عباس اگر وصیت معمولی ہوتی نا میں یہ بھی کر دیتی، عباس وصیت یہاں نہیں محمد کی قبر پہ چالے۔ شیعہ بندہ میں ماتم دی تو انہوں دعوت دے رہے ہیں، شرم کر کے تسا نہیں رونا۔ بی بی نے آگے آگے خود چلی، پیچھے پیچھے عباس چلے۔ میرے بادشاہ فرماتے ہیں کوشش کرو ماں باپ کے آگے نہ چلو، ہائے ہائے اے مجلس ہے جی، ماں باپ ساتھ چاہتے ہیں، پیچھے پیچھے ٹرو، آگے آگے چلو گے اللہ تمہاری زندگی کم کر دے گا۔ عباس پیچھے پیچھے، بی بی آگے آگے، عباس پیچھے، بی بی آگے جا کے ادھر ویکھنا جی، محمد کے دروازے روزے کا دروازہ بی بی نے کھولا، عباس کو اندر بلا کے نا بی بی نے دروازہ بند کر دیا۔ رون واسطے بیٹھے ہو، بی بی نے اپنی چادر عباس کے سامنے اتار کے نا دروازے کا سوراخ بند کیا۔ کیڑا بندہ جڑا رون واسطے بیٹھے آزادارو۔ بی بی نے عباس کو محمد کے روزے کے مرتضی پاس بٹھایا نا، اب رو کے کہتی ہیں عباس بتا یہ روزہ کس کا؟ آواز آتی ہے محمد کا۔ یہ ننگا سر کس کا؟ میری ماں کا۔ بی بی کہتی ہے ایک ہاتھ روزے پہ رکھ، ہائے او میرے اللہ، ہائے او میرے اللہ، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ، ایک ہاتھ محمد کے روزے پہ، ایک میرے ننگے سر پہ۔ عباس نے ہاتھ رکھا، رو کے کہتی ہے عباس وصیت باسط نہیں ہے، زینب تیرے آسرے پہ جا رہی ہے۔ عباس زینب کی چادر کا تو محافظ ہے، عباس زینب کی چادر۔ اجرحکم اللہ، اجرحکم اللہ، اجرحکم اللہ۔ اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے، اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ میری ماؤں بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کچھ کا بیٹوں بھائیوں چھوٹی بچیوں کا میں باپ چچا مجھے سمجھ رہے، جڑیاں شیعہ ہونا علی جن ولی اللہ پڑھ دیاں ماتم کر دیاں، تو انہوں بی بی زینب دی چادر دا واسطہ ہے کروں بار اس وڑے نکلے ہو جڑے وڑے تو آڈے ہاتھ میں چادر ہوئے۔ مجلس تربیت گائے کوشش کرے آجے جی، شادی تے بھی جاؤ نا انہوں دا پردہ کراؤ، آکو آلچ بیبیاں میں جا کے لا لوے آجے، اے چادر زینب نے بچائی بڑی اوکھی ہے۔ بس مجلس میں چھٹل لگا جی دعا، میرے اللہ سفیر باس دیاں مشکلات آسان فرما، پی الطاف دے دراجات بلند فرما، اللہ مہاجی بیرون ملک پریشان دور فرما۔ بڑی مشکل چادر چی، اور امام حسین علیہ السلام دا صرف جیڑا درد ہے نا پیر شبیر شاہ پیر افضال شاہ، وہ بی بی زینب دی چادر ہے۔ بولو حضرہ میرے نال یار، شیعہ بندیوں تسا نہیں رونا دے کنہ آکے حاجی فیاض صاحب رونا ہے۔ سب سے مشکل تھا نا علی اکبر کا لاشا اٹھانا، بولو میرے نال یار، یعنی شبیر علی اکبر ہوں جس وڑے چکے ہیں نا مکمل چک نہیں سکے، میرے مولا دے قدم زمین تے لگ دے آرے ساننا،
اکبر تو پیارا میرے مولا نو بی بی زینب دا برقع علامہ لکھ دے نے شبیر علی اکبر دی لاش چوک کے نا عمر ساتھ دے خیمے دے سامنے آگے آندے نے منو زینب دی چادر دی ضمانت دے اکبر دا قتل معاف کرنا مرحبا 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 کوئی بندہ شرم کر کے نہ روے کوئی شرم کر کے نہ روے اللہ اکبر ایتو سوچ لتھا ہونے شاہ جی لائیو سوچ لو آخری شکلہ پردے دی حفاظت بی بی فاطمہ پاک دا فرمان ہے پردہ مرد دی غیرت جی حسین دی زخمی مان دا فرمان ہے کسے دی عورت دے پردے تو پتہ چل دے کار والا مرد غیرت مند کتنے اللہ اکبر بس قبلہ بھی آگے اور مجلس مکمل کریے آؤ بسم اللہ بڑی پیاری بی بی کو چادر میرا کہہ لینا آسان ہے آپ کا سن لینا آسان ہے علامہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے باس چلے گئے 29 یا 27 دن بعد کربلا سے ایک خط آیا حاکم مدینہ کے پاس خط میں لکھا تھا حسین مارے گئے حاکم کہتا ہے جب مجھے نہیں بھولتا اعلان کا کرنا ایک دروازے کا کھلنا ایک ضعیفہ کا باہر نکلنا کہتا ہے جب میں نے اعلان کیا نا حسین مارے گئے کہتا ہے سامنے علی کی حویلی کا دروازہ کھلا ایک ضعیفہ عصا کے سہارے پہ چلتی ہوئی مسجد کے دروازے پہ آئی اور آ کر کہتی ہے خطیب تو نے اعلان کیا کہ حسین مارے گئے بس ہزاداروں مجلس مکمل مالک توڑا قبول فرمائے کہتے ہیں ہاں بی بی میرے پاس خط آیا ہے حسین مارے گئے میں خط پڑھ کے اعلان کر رہا ہوں خطیب کہتا ہے اللہ ہی جانتا یہ بی بی کا مان کتنا تھا جب تک آنا میرے پاس خط آیا ہے کہتا ہے اس بی بی نے عصا کا سہارا لیا اپنے روح کو موڑ کے کہتی ہے اگر حسین مارے گئے پھر عباس چھوڑ گیا ہوگا مرحبا 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 شرم کر کے نہ رونا مالک توڑیاں تیاں دے پردے سلامت رکھے پھر میرا عباس چھوڑ گیا ہوگا عباس کی زندگی میں حسین کو کوئی نہیں مار سکتا تھا خطیب کہتا ہے نہیں بی بی حوصلے نہ سن لینا جی مجلس مکمل ہون لگیے خطیب کہتا ہے نہیں بی بی اس خط میں لکھا ہے رو لو گے زادارو اس خط میں لکھا ہے حسین سے پہلے عباس مارا گیا جڑے بندے تے مشکل آوے نا ساڑھے تے مشکل آوے نا ساڑھیاں تے بیٹیاں عباس مولا دے پرچم دے تھلے جا کے مومبتیاں لان اگربتیاں لان تے دعاواں کر دیاں نے نا اور ساڑھے مان دا نا عباس ہے تے جس مان نے عباس نو پاڑے ہے ہائے اس مان دا کنہ ناز ہوئے گا حضرت عباس تے جب کھانا بی بی عباس پہلے مارا گیا ازادارو رام سے جملہ سننا اور جی بھر کے رو لینا جب کھانا عباس پہلے مارا گیا بی بی کہتی ہے خطیب مجھے حوصلے سے بتا کتنی فوج نے مارا ہے میرے عباس کو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کتنی فوج نے مارا ہے میرے عباس کو خطیب کہتا ہے بی بی میں وہاں نہیں تھا خط میں لکھا ہے 9 لاکھ لفظ 9 لاکھ آنا تھا نا بی بی کہتی ہے خطیب میرے عباس کی توہین نہ کر 9 لاکھ سے میرا غازی نہیں مارا جا سکتا اجرحکم اللہ اجرحکم اللہ اجرحکم اللہ خطیب کہتا ہے بی بی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی کہا کس نے روکا تھا کہا حسین اور زینب نے علامہ کہتے ہیں بی بی نے رخ بدلا بی بی زہرا کی قبر کی طرف اور رو کر کہتی ہے حسین کی ماں اگر پابند کر کے مروانا تھا میرے عباس کے کپڑے کیوں سیے تھے عباس کو پیوں پیار کیا تھا اجرحکم اللہ اجرحکم اللہ مجلس مکمل جی آخری شملہ 9 لاکھ سے میرا غازی نہیں مارا جا سکتا
بتا کیسے میرے عباس کو مارا گیا؟ بڑے آرام نال سی۔ خطیب کہتا ہے بی بی اتنا لکھا ہے، ادھروں ویکھنا جی، تیرے عباس کے سر پہ گرز لگا اور تیرے بیٹے کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہوا۔ واہ بھائی واہ، بی بی زینب دے مان نو رون والے ہو، واہ بی بی زینب دے پردے نو رون والے ہو، مالک تہاڈیاں تیاں دے پردے رکھے۔ تیرے عباس کا سر نکل، دماغ نکل کے نا عباس کے کندھوں پہ آیا۔ ہزادارو بی بی نا جلال میں آ کے کہتی ہے خطیب بتا جب گرز لگا تھا عباس نے وار کو روکا کیوں نہیں تھا؟ آئیو میرے اللہ۔ خطیب کہتا ہے بی بی تیرے بیٹے کے بازو کٹ گئے تھے۔ ہائیو میرے اللہ، تیرے عباس کے بازو کاٹ گئے تھے۔ علامہ کہتے ہیں جو اب تک نہیں نہ روئی تھی حوصلہ کر کے کہتی ہے خطیب بتا بازو کاٹ گئے تھے جب میرے عباس کو گرز لگا تھا، میرا عباس زین پہ تھا یا زمین پہ تھا؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، دعا مانگ لینا، مشکل دعا ذہن میں رکھو جڑے دعاواں واسطے بیٹھے ہو۔ میرا بیٹا زین پہ تھا یا زمین پہ تھا؟ کہتا بی بی تیرا بیٹا گھوڑے کی زین پہ تھا۔ اب رو کے کہتی ہے مجھے بتا جب زین پہ تھا بازو کٹ گئے تھے، میرا بیٹا گھوڑے سے گرا کیسے تھا؟ خطیب کہتا ہے جیسے 11 محرم کو زینب حسین کی لاش پہ گری تھی۔ بی بی کہتی ہے زینب کے بازو، کہتا ہے زینب کے بازو بند گئے تھے، زینب مخمل سے گری اور رو کر کہتی ہے غازی وسیع عالم ایام